عزیز طلبہ، میرا آج کا لیکچر غزل اور نظم کے حوالے سے ان کی تعریف اور ان کے فرق پر مبنی ہے۔ سب سے پہلے ہم پس منظر کی بات کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ غزل اور نظم کا ادب میں پس منظر کیا ہے۔ اردو غزل نظم کی موضوع کے لحاظ سے ایک قسم تصور کی جاتی ہے۔ آج کے دور میں اردو نظم نے غزل پر فوقیت پا لی ہے۔ اردو غزل کی جڑ قصیدے سے ملتی ہے اور قصیدے کو اصناف نظم میں ہی شمار کیا جاتا ہے، جبکہ آزاد نظم غزل ہی کی ایک ترقی یافتہ شکل ہے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان دونوں اصناف نے مختلف ڈھنگ سے جینا سیکھا، جس کی وجہ سے دور جدید میں ان کے درمیان بہت فرق دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو پہلے ان دونوں اصناف کی تعریف پہ بات کریں گے۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا۔ اس صنف کو غزل کا نام اس لیے دیا گیا کہ حسن و عشق ہی اس کا موضوع ہوتا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے موضوعات میں وسعت پیدا ہوتی گئی اور آج غزل میں ہر طرح کے مضمون کو پیش کرنے کی گنجائش ہے۔ غزل کی ابتدا عرب میں ہوئی، وہاں سے یہ ایران میں پہنچی اور فارسی میں اس نے بہت ترقی کی۔ فارسی ادب کے راستے یہ اردو ادب میں داخل ہوئی اور ہر خاص و عام میں مقبول ہو گئی۔ غزل کی خصوصیات پہ نظر دوڑائیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ غزل کے تمام مصرے ایک ہی وزن اور ایک ہی بحر میں ہوتے ہیں۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ ردیف وہ لفظ یا الفاظ کا مجموعہ جسے ہر شعر کے آخر میں دہرایا جائے۔ اس سے پہلے قافیہ ہوتا ہے جس کا آخری حرف یا آخر کے چند حرف یکساں ہوتے ہیں، جیسے دوا، ذرا یا میر، پیر وغیرہ۔ بعض غزلوں میں قافیے کے ساتھ ردیف بھی ہوتی ہے، بعض میں صرف قافیہ ہوتا ہے۔ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے مقطع کہلاتا ہے۔ بات کرتے ہیں نظم کی۔ نظم ایک شعری اصطلاح ہے۔ اس کے معنی پرونا، ترتیب دینا، تشکیل دینا اور انتظام کرنا کے ہیں۔ یہ شاعری کی منظم صورت ہوتی ہے۔ اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار کسی بے ترتیب اور بکھرے ہوئے مواد کو موزوں اور مرتب شکل میں اشعار کی صورت میں پیش کرنا نظم کہلاتا ہے۔ نظم میں زندگی کے ہر پہلو کو بیان کیا جاتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں نظم اور غزل کے بنیادی فرق کی۔ اس کے بنیادی فرق کو بیان کرنے کے لیے یہ مثال کافی ہے کہ نظم ایک کل کا نام ہے، جبکہ غزل اس کا ایک جز تصور کیا جاتا ہے۔ نظم کے تمام اشعار ایک ہی موضوع پر احاطہ کرتے ہیں اور انہی کی مناسبت سے اس نظم کو عنوان دیا جاتا ہے۔ ہر شعر کا تعلق نظم کے اگلے شعر سے ہوتا ہے۔ نظم کو مسدس، مثلث، ہائکو اور سونٹ وغیرہ کی شکل میں لکھا جاتا ہے۔ اس میں زبان پاکیزہ، شستہ اور بلیغ الفاظ والی استعمال ہوتی ہے۔ نظم کا مقصد صرف اصلاح ہوتا ہے۔ نظم غزل کی نسبت ایک وسیع صنف ہے۔ غزل نظم ہی کی ایک شاخ ہے۔ غزل میں شاعر دل کی کیفیت بیان کرتا ہے۔ ہر شعر میں غزل میں ایک الگ موضوع ملتا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو نظم ایک عنوان رکھتی ہے، جبکہ غزل بلا عنوان ہوتی ہے۔ اب ہم اگر بات کریں مجموعی طور پر تو اردو شعری اصناف میں غزل کی ایک خاص اہمیت ہے۔ غزل کی مقبولیت کا بڑا سبب اس کا ایجاز و اختصار، اشاراتی اسلوب اور غنائیت ہے۔ غزل میں گوں نہ گوں انسانی جذبوں کو کم سے کم الفاظ میں ادا کیا جاتا ہے۔ کلاسک غزل میں بنیادی طور پر حسن و عشق کے معاملات اور قلبی واردات کو بیان کیا جاتا تھا، مگر زمانے کے ساتھ غزل کے معنوی امکانات میں وسعت پیدا ہوتی گئی۔ اب غزل کسی مخصوص موضوع کی پابند نہیں رہی۔ غزل میں عشق و محبت کے ساتھ ساتھ معاشرتی، سیاسی، تاریخی اور اساطیری واقعات کو بھی موضوع بنایا جاتا ہے۔ انسانی جذبوں اور تجربوں کی جیسی رنگا رنگی ہمیں اس صنف میں دکھائی دیتی ہے، کسی اور صنف میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس کی مقبولیت کا بڑا سبب مضامین و موضوعات کی یہی رنگا رنگی اور تنوع ہے۔ غزل کا ہر شعر اپنے آپ میں مکمل
اور معنی و مفاہیم کے اعتبار سے دوسرے اشعار سے جدا گانا ہوتا ہے، اور اس کی ایک مخصوص حیت ہوتی ہے جس میں مطلع، حسن مطلع، قافیہ اور ردیف وغیرہ کی بڑی اہمیت ہے۔ نظم کے جیسے کہ میں نے تعارف میں آپ کو بتایا کہ غزل نظم کی ایک صورت یا حیت ہے، لیکن نظم اور غزل میں اہم فرق یہ ہے کہ نظم جو 10-20 اشعار یا بندوں پر مشتمل ہوتی ہے، اس کے تمام اشعار ایک ہی موضوع سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، جبکہ غزل جس میں 5-7 یا زیادہ اشعار ہوتے ہیں، اس کا ہر شعر موضوع کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے، یعنی غزل شاعری کی ایک حیتی صورت ہے۔ اس کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، یہ شعر مطلع کہلاتا ہے۔ پھر بعد کے ہر شعر کے دوسرے مصرے میں مطلع کے قافیے سے ملتا جلتا دوسرا قافیہ استعمال کیا جاتا ہے۔ قافیے کے بعد تکرار سے آنے والے الفاظ کو ردیف کہتے ہیں۔ غزل کے آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے جسے مقطع کہا جاتا ہے۔ نظم کو موضوعات کے حوالے سے مختلف اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے، جس میں واسوق، قصیدہ، شعر آشوب، مرثیہ وغیرہ شامل ہیں، اور حیت کے حوالے سے تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اس میں رباعی، مثنوی، رباعی، مسدس، مخمس اور اس کی حیت کی مختلف اقسام آ جاتی ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنا آج کا لیکچر یہیں تمام کرتی ہوں۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔